آپ بینکر ہیں, کتاب کیوں لکھی ہے؟ ہاں جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ. یہ پہلے بتائیں نا, کتاب پہ تم بعد میں آتے ہیں. آج ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایکچولی فائنینشلی فیلڈ اسٹیٹ کافی عرصے سے ہیں. ہم آکسیجن لگا کے چلا رہے ہیں, جسم میں کینسر ہے, ہم درد کی گولی یا انجیکشن دے کے چلا رہے ہیں, سرجری کی طرف نہیں جا رہے. وہ کوئی ایک نہیں کر سکتا, نہ وہ آرمی چیف کر سکتا ہے, نہ وہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے, نہ وہ فائنانس منسٹر کر سکتا ہے, نہ ایک گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہ میری یہ کتاب کر سکتی ہے. آج ہمیں سب سے پہلے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت اور سچ بولنے کی ضرورت. سب کچھ اچھا نہیں ہے, اصل تو آپ کی عوام ہے نا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, سوال سے آپ نے برا نہیں بنانا, کیا یہ سسٹم آلریڈی طاقتور کو سوٹ نہیں کرتا, تو اس میں چینج کیوں لائیں گے؟ آپ جو مرضی تقریریں کریں, جو مرضی نریٹو چلانے کی کوشش کریں, جو مرضی حکومت کی پالیسی ہو, آپ کی میجورٹی آف عوام جو ہے وہ یوتھ ہے. اور پاکستان کی ایوریج ایج جو عمر ہے پاکستان کی 26 سال ہے. 26 سال اس طریقے سے نہیں سوچ رہا جو آپ سوچ رہے ہیں. اس 26 سال کے پاکستان جو کہ 65 سے 70% پاکستان کی عوام ہے, ان کے لیے نہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, نہ کاروبار کی اپرچونیٹیز ہیں, نہ آپ نے ایز اے اسٹیٹ ان کو انگیج کیا ہوا ہے. اصل پرابلمس وہ ہے جو میں بتانے کی کوشش کروں. دا یوتھ دیر از ایکچولی ایلینیٹڈ. وٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہماری سیورینٹی جو ہے اس کا چیلنج ہے. آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, کہ آپ اکنامکلی اتنے ویک ہیں, اور اللہ نہ کرے اس نہج پہ ہم پہنچیں بار بار کہ ایک ہمارا سب سے اسٹریٹجک ایسٹ جو ہے, جو آج ہمیں بچا کے رکھ رہا ہے کئی سالوں سے, وہ ہمارا نیوکلیئر ہے. کب تک آپ اس طرح چلیں گے؟ بہت جلد اگر آپ ایسے ہی رہے تو وہ اس طرف بھی ضرور آئیں گے. یہ ریونیو میں ہمارے پرابلم یہ رہے کہ ہم ہمیشہ باہر دیکھتے رہے. آج بھی ہم باہر ہی دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ کے ملک میں سب کچھ موجود. ایوب کا دور, بھٹو صاحب کا دور, ضیاء الحق صاحب کا دور, مشرف صاحب کا دور, اور آج بھی وہی دور ہے. اینڈ دا ہوپ that we collectively realize the way forward is only in truth and reconciliation. السلام ناظرین, آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ تھوڑے دور سے ہیں, اتنے دور سے نہیں آئے. ان کو بلانے کا جو مقصد تھا, جو گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک آپ کو بتانا ہے کہ ایک کریئر کیا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ایک متعلقہ ادارے میں یا کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو اوور پیسج آف ٹائم اس میں کیا ہوتا ہے, اس انڈسٹری کے انز اینڈ آؤٹس کیا ہیں, اس میں لاسز کیا ہوتے ہیں, پروفٹس کیا ہوتے ہیں, اس میں ڈیڈ انویسٹمنٹس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تھوڑے آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک بینکر ہیں اور کافی سینئر بینکر ہیں اس وقت الحمدللہ. جواد ماجد بھائی جو ہیں وہ CEO ہیں بینک مکرمہ کے, اور انفیکٹ اس کی جو جرنی اٹ سیلف ہے اس بینک کی, اس کی ری نیمنگ بھی فرام سمٹ, اور اس سے پہلے جو عارف حبیب کا کنسورشیم اس کو اون کرتا تھا. یہ خاصی انٹرسٹنگ ہے. تو سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کو سر, بینک مکرمہ جب یہ سمٹ بینک تھا تو معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے تو یہ ایک چھوٹا بینک تھا, اور اکثر اوقات اس کے بارے میں پڑھتے تھے تو اس میں میجر پرابلمس تھے. اٹ واز ناٹ گروئنگ اور ڈوئنگ ویل. سو بینک مکرمہ کو کیا شفٹ تھی, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ٹرن دس بزنس اراؤنڈ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بھائی, اٹس اے پلیجر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر. اور جس طرح آپ نے اپنے چھوٹے سے انٹروڈکشن میں بتایا کہ فرام سمٹ بینک ٹو بینک مکرمہ لمیٹڈ, یہ بھی ایک کنفیوژن مارکیٹ میں رہتی ہے کہ یہ مکرمہ ہے یا مکرمہ ہے. سو دا ایکچوئل ورڈ از مکرمہ. اٹ از ناٹ مکرمہ, ڈفرینٹ فرام. اور مکرمہ کا جو ریئل سینس ہے, اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ ایک سارٹ آف اے گفٹ کا نام ہوتا ہے. اوکے, تحفہ یا اس قسم کا عربی میں گفٹ فرام ڈیوائن, اور اس قسم کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو رحمت یا تحفہ کی طرف. تو یہ نام جو ہے یہ ہمارے جو اسپانسر ہیں ہز ایکسلنسی ناصر لوتا صاحب, ان کی طرف سے سجیسٹ ہوا تھا. اوکے. اور تھوڑا سا میں اس پہ اور بتاؤں گا کہ ون ہی واز ٹیکنگ اوور دا بینک, تو ہی ہیڈ اے ڈریم, اور اس خواب میں سورہ مریم کی ایک آیت آئی جو وہ پڑھ رہے تھے, ریسائٹ کر رہے تھے. تو یہ جو مکرمہ کا ورڈ نکلا ہے وہ آیت ہے جس میں کہ کھجور کے درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کو کھجور کا پھل نہیں ہوتا. تو ڈیوائن کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے خبر آتی ہے کہ آپ اس کو ہلائیں تو کھجور گرتی ہے, گر جائے گی. ان کو یہ ایک انڈیکیشن آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی خواب میں. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ سجیسٹ کیا کہ بینک یہ کا نام جو رکھنا ہے, مکرمہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اکثر مارکیٹ میں کیونکہ اٹس ناٹ اے ویری یوزول نیم, ظاہر ہے, تو اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے مکرمہ کے ساتھ. یا تو ایک تو یہ تھا. تو جس طرح آپ نے سوال پوچھا جی کہ پہلے عارف حبیب, پھر سمٹ سے بینک مکرمہ, تو مجھے تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور اٹ ہیز بین اے ویری چیلنجنگ جرنی. جب میں آیا تھا یہاں پہ تو اٹ از اسٹل ون آف دا اسمال سائزڈ بینکس, بٹ اس وقت تو اس بینک کے آپ اگر دیکھیں تو کافی ایشوز تھے. ایٹ سمٹ
ایٹ سم جب اس کا نام جی سمٹ سمٹ تھا. اور آپ کافی ایک وقت میں یہ اخباروں اور نیوز اور ٹی وی چینلز اور ایون انٹرنیشنل نیوز کے بھی سر فہرست رہتا تھا, کیونکہ اس میں کافی ایشوز آئے تھے, اے ایم ایل, منی لانڈرنگ اور اس قسم کی چیزوں کے. تو اس بینک نے کافی ٹف ٹائم دیکھا 2017-18 سے لے کے 2021 تک, جب میں آیا یہاں پہ اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ آیا, اور کچھ پرانے لوگ بھی تھے جن کو ہم نے ساتھ لے کے یہ سفر شروع کیا, یہ جرنی شروع کی. سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو گیٹ ان ٹو ویری اسمال اینڈ ٹیکنیکل ڈیٹیلس, بٹ جس کسی نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے, دیر آر پلینٹی آف نیوز آرٹیکلز اویلیبل دیٹ یو کین ریڈ اباؤٹ. بٹ میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں لے مین ٹرم دیٹ 2018 سے ہمارے فائنینشیلس پبلش نہیں ہوئے تھے. اسٹاک مارکیٹ میں اس بینک کو ڈیفالٹر کا اسٹیٹس دیا گیا تھا, اور اس بینک میں ایک نیگیٹو ایکویٹی تھی, لاسز زیادہ تھے جو کہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوئے تھے, بکس پہ ڈالے ہوئے نہیں تھے. ریٹنگ بینک کی سسپینڈڈ تھی, اور ملٹیپل اور چیلنجز تھے. بٹ الحمدللہ ہم نے پہلے تو آ کے اس کو اسیس کیا کہ اس بینک کو ایک فیوچر اسٹریٹجی کس طریقے سے لے کے چلنی ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ اس بینک کو ایک انویسٹر کی ضرورت ہے, کیش ان پٹ کی ضرورت ہے, کیش ان پٹ کی ضرورت ہے جو فریش ایکویٹی اس بینک میں ڈالے. بیکاز کسی بھی بینک کو چلنے کے لیے, قائم رہنے کے لیے ایک ایکویٹی, جو ریگولیٹری ایکویٹی ہے, وہ ضروری ہوتی ہے, جو کہ اسٹیٹ بینک کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو پاکستانی بینکنگ میں آپ سمجھ لیں تقریباً 10 ارب منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فار اے بینکنگ لائسنس, اور بڑے عرصے سے تو کسی کمرشل بینک کو لائسنس بھی نہیں ملا. جی, بیکاز یہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ پاکستانی بینکنگ انڈسٹری شاید اوور بینکڈ ہے, ٹھیک, نمبر آف بینک شاید زیادہ ہیں, ہونے چاہیے. تو خیر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, وہاں سے جرنی شروع ہوئی الحمدللہ. اور پھر ہز ایکسلنسی ناصر لوتھا, جو کہ پاکستان کے ایک بہت, اب میں کہوں گا کہ آدھے وہ پاکستانی اور آدھے یو اے سٹیزن ہیں, بہت پرانے دوست ہیں پاکستان کے. 1970s سے پاکستان میں ان کا آنا جانا ہے. جی. اور اسٹارٹنگ فرام بھٹوز ٹائم, جنرل ضیاء کے وقت میں, پھر بے نظیر, نواز شریف, ایون کرنٹ سیٹ اپ میں. تو از ان ہز ارلی 80s اینڈ سنس دین, سو ہی ہیز اے لاٹ آف, جس طرح میں نے کہا آدھے وہ پاکستانی ہیں, سو ہی ہیز اے لاٹ آف لو فار دس کنٹری اینڈ لاٹ آف کمٹمنٹ. تو وہ آئے اور انہوں نے انیشل 10 ارب روپے کا یہاں پہ کیپٹل ڈالا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان اکانومی کا ایک ڈاؤن ٹرن شروع ہو گیا تھا. ہم بالکل ٹینک کر گئے تھے, بالکل ٹینک کر گئے تھے, اور اوپر سے کووڈ کی سچویشن بھی تھی. سو اٹ واز آل گنز بلیزنگ کی جگہ آل گنز ڈاؤن. تو اس زمانے میں کسی فورن انویسٹر کا آنا, ایک تقریباً آپ سمجھیں ایک بینک جو تقریباً ختم ہو چکا تھا, اس کے اندر انویسٹ پبلکلی پی آر بھی بہت بری ہے. جی, وہ اس میں آ کے انویسٹ کرنا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس وقت پاکستان واز گوئنگ تھرو اے میسو ڈی ویلویشن. جی, تو آپ کو یاد ہوگا کرنسی 130 پہ گئی, پھر 50 پہ گئی, پھر 200 پہ گئی, اور کرتے کرتے 285-90 تک چلی گئی, ایک وقت میں 300 پہ. تو جو بھی انویسٹمنٹ آتی وہ امیجیٹ اس کو ڈی ویلو ہوتا تھا. خیر, تو وہ ہوا. پھر ہم نے ایک 5 سال کی اسٹریٹجی بنائی اور اسٹریٹجک پلان بنایا جو کہ بڑا یونیک تھا اینڈ انپریسیڈنٹڈ بھی تھا. پاکستان کی تاریخ میں ایسی چھوٹی بیلنس شیٹ بینک کی کبھی اس طرح ریسٹرکچر نہیں ہوئی تھی صرف ایک انویسٹر کے آنے سے. ٹھیک ہے. تو کیپٹل کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت تھی, اور وہ ایک ایک کر کے ہم نے الحمدللہ وہ ساری چیزیں اچیو کی. اور ود ان 5 ایئرس کسی ایک انویسٹر آئے اور ہمیں بڑی سپورٹ رہی ریگولیٹر کی, اسٹیٹ بینک کی اور باقی اداروں کی بھی. اور ہم نے ایک وہ بینک جس کے اوپر کسی کو اعتماد ہی نہیں تھا کہ 1 مہینہ یا چند مہینے بھی سروائیو کر سکے گا, وہ نہ صرف سروائیو کیا 5 سال بلکہ ایک ایپک ٹرن اراؤنڈ ہوا. اور آپ سمجھیں تقریباً کوئی 50-55 ارب روپے کی ایکویٹی کے علاوہ ریسٹرکچرنگ ہوئی. ٹھیک ہے. جس نے اس بینک کو ایک ڈیفالٹ سچویشن سے ایک انبلیویبلی فائنینشلی انوائبل سچویشن سے لا کے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کیا جو کہ الحمدللہ آج مارکیٹ میں بھی وہ ٹاپ 3 پرفارمنگ بینکس میں سے آن دا مارکیٹ اس وقت اسٹاک مارکیٹ پہ. اسٹاک مارکیٹ شیئر اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں, بات کریں, although we are a very small bank, but because people, actually now believe in the turnaround story, yes, you can say کہ جو وہ بک ویلیو ٹو جو آپ کی اسٹاک پرائز ہے جو ملٹیپل ہے, تو یس اس میں more than 2 times ہے. اور الحمدللہ ہماری ریٹنگ وغیرہ جو
2018 میں سسپینڈ ہو گئی تھی, اے ریٹنگ دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہو گئی ہے. اینڈ الحمدللہ یہ خالی ایک انڈیویجول یا ایک سی او نہیں کر سکتا یا اسپانسر نہیں کر سکتا, تو اس میں لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو آور ٹیم. ان حالات میں اسپیشلی بینکر جن کی اپنی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے, تو ٹاپ ٹیلنٹ کو لانا, ایکسپیرینس لونوں کو لانا ایک چیلنج ہوتا ہے اس جگہ میں جو گر رہی ہے. تو ہمارے ایسی ٹیم تھی کہ ہو بلیوڈ ان اسٹل ان probably the sponsor and myself. So we had a very good team which worked actually, I would say, burned a lot of midnight oil, worked too hard. And alhamdulillah اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے. تو ایک انہونی کو اللہ نے in all of this, what was the biggest challenge? Like there were many challenges, but in your opinion یہ وہ چیز تھی کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں میرے خیال میں 4-5 میجر اس کے ریسٹرکچرنگ انیشیٹوز تھے, بٹ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے, دیکھیں جی فائنینشیل انڈسٹری جو ہے نا وہ پرسیپشن پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, بلیف پہ چلتی ہے, اعتماد پہ چلتی ہے. بینکرس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی دے آر کسٹوڈینز آف ٹرسٹ, بیکاز اٹ از یور منی دیٹ یو گیو ٹو اے بینک, اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اینڈ they are you are trusting into them that your money is safe, number one, and then it will be invested in those investments or opportunities which will give you a good return. پلیٹو کی ایلیگوری آف دا کیو اور جم کیری کی ڈارک کامیڈی دا ٹرومن شو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں ایک طرف پلیٹو بات کرتا ہے اس انسان کی جس کو قید میں رکھا گیا ہے اور اس کی جو دنیا ہے اس کے لیے کیوریٹ کی جاتی ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باہر والی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ٹرومن شو کے اندر اسپوائلرز یہاں نہیں ملیں گے. اگر آپ کو اسپوائلرز چاہیے تو آپ کو ہمارا دا کلب جوائن کرنا پڑے گا. یہاں podcast.com پہ جائیں, اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ جمعے کے جمعے میں آپ کو پاپولر موویز اور ٹی وی کے بارے میں اسپوائلرز دے سکیں. شکریہ. تو میرے خیال میں پرسیپشن واز دا بگیسٹ چیلنج. ٹھیک. سو دیٹ دا مارکیٹ سے میرا مراد شیئر ہولڈرس, مارکیٹ سے میرا مراد ڈپازیٹرس جو لون لیتے ہیں, جتنے بھی لوگ بینک سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, جی جو ایک بینک سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے, اور بینک از اے ویری سینسٹیو انسٹیٹیوشن. تو پرسیپشن بلڈنگ اور بڑی امپورٹنٹ تھی, اور اس پرسیپشن کو قائم رکھنا. ٹھیک. کیونکہ پہلے کچھ سال تو ہم نے لاس ہر سال ڈکلیئر کیا, اور پھر الحمدللہ دے بلیوڈ ان دا ٹیم, ان دا اسپانسر اینڈ دا بینک. اور اسپیشلی جو ہمارے کسٹمرس تھے جب ہم آئے تھے تو اس کو تقریباً اب ہماری بیلنس شیٹ کو بھی دیکھیں تو 4 گنا بڑھ گئی ہے اسی دوران. کہ جب ہم لاس بھی ڈکلیئر کر رہے تھے, ہماری ریٹنگ بھی نہیں تھی, تو لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو آر دا faith that our customers had in us. So it was a combination of all that, we are where we are today, inshallah. In a business like a bank, جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے ہی پیسے کے کسٹوڈینز ہیں, it's a very trust oriented thing. Lots of banks go in and out of fashion Pakistan. Like اگر ہم اپنی بینکنگ کی تاریخ پڑھیں, بینکس آئے گئے, ریسٹرکچر ہوئے, ری نیم ہوئے. ایک ٹرانزیشن ہے فرام لیٹس سے کنونشنل بینکنگ ٹو اسلامک بینکنگ. واٹ از دس ٹرانزیشن؟ ہاں جی, تو یہ بھی ایک آئی وڈ سے کہ جو ہمارے 4-5 ریسٹرکچرنگ انیشیٹوز تھے, اس میں سائملٹینیسلی ایک انیشیٹو یہ بھی تھا کہ ہم اس بینک کو, اور ہمارے اسپانسر کا بھی یہ خواہش تھی کہ میں انویسٹمنٹ تبھی کروں گا اس بینک میں جب آپ اس کو پورا اسلامک میں کنورٹ اف یو کنورٹ اٹ. اوکے. تو ایز وی اسپیک ہماری تقریباً 165 کے قریب برانچز ہیں, ان میں سے 100 کے قریب ہم نے آلریڈی اسلامک میں کنورٹ کر دی, ٹھیک, ونڈوز میں کنورٹ ہو گئی, اور اب وہ فل فلیج. اور ارادہ ہماری یہ تقریباً 99% آف دا بینک کو ہم بائی دا اینڈ آف دس ایئر کنورٹ کر دیں گے اسلام. اوکے. تو یہ کنورژن اگین ہمارے سے پہلے فیصل بینک میں بھی ہوئی ہے جی, اور میرا اپنا تقریباً اس انڈسٹری میں اسلامک بینکنگ انڈسٹری یا انٹرسٹ فری بینکنگ انڈسٹری میں تقریباً 19-20 سال ہو گئے مجھے. اور یہ چوتھا بینک ہے جو کوئی ون وے اور دا ادر میں یا نیا بنایا اسلامک یا کنورٹ کیا ہے یا اسلامک بینکنگ. میرے اوپینین میں تو یہ نیا ہی بنا ہے, بیکاز اگر ایک بینک ڈیفنکٹ ہے جی جی اس کو آپ ریکور کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ٹرانزیکشن کریں تو آپ گراؤنڈ اپ نیا ہی کھڑا کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے جی سی سی میں بھی کام کیا کہتے ہیں ان دس پرسپیکٹو؟ جی جی سی سی میں انڈائریکٹلی کام کیا. اس سے پہلے تو میں خیر سلک بینک ایمان اسلامک بینکنگ میں تھا, بٹ اس سے پہلے آئی ایم ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دبئی اسلامک بینک اوکے ان پاکستان. تو وہاں پہ تقریباً میں نے 6 سال کام کیا, اسٹارٹ کیا فرام اسکریچ, بٹ اس میں کچھ مجھے اسائنمنٹس ٹائم ٹو ٹائم دبئی میں بھی ملتی تھی آن دی انویسٹمنٹ بینکنگ ریسٹرکچرنگ سائٹ پہ, سکوکس اور اس چیز میں. یس میرا کافی ادھر بھی ایکسپیرینس رہا. جی ان اسلامک بینکنگ رائٹ,
پاکستان میں تو میں کنونشنل بینک میں کہوں گا دیر آر ناٹ انف پروڈکٹس فار دی ایوریج کنزیومر. لائک ایک جو بینک سے اکثر گلا ہوتا ہے سوال ہوتا ہے ہمارا جب ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو آج بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ادر دین جسٹ لیٹس سے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ دیر ناٹ اے لاٹ آف لون گیونگ اسکیمس ان بینکس اویلیبل فار دی ایوریج کنزیومر. وائی از دیٹ؟ دیکھیں ابھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 97% آبادی 98% مسلم ہے, اسلامک بینکنگ آج بھی تقریباً اگر آپ اس کا شیئر دیکھیں ان دا اوور آل انڈسٹری تو تقریباً 20-22% وچ از ان مائی اوپینین ناٹ اے گریٹ پرفارمنس. دا وے اٹ اسٹارٹیڈ ان مائی اوپینین شوڈ ہیو گرون مچ فاسٹر. اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں بٹ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے جو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آلدو پروڈکٹس اویلیبل ہیں, کافی حد تک اویلیبل ہے, بٹ وہ فلیکسیبلٹی ان پروڈکٹ یا ایز آف ڈوئنگ بزنس اس طرح نہیں ہے جو کہ کنونشنل بینکنگ میں کم ہے اس سے. بٹ کیونکہ یہ ابھی بھی ان مائی اوپینین اٹ اسٹل این ایوولوشن اس انڈسٹری میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسلامک بینکنگ پہلے تو نو بڈی بلیوڈ ان کہ یہ ہے بھی یا نہیں, یہ چلے گا بھی کہ نہیں, اور یہ اصل میں ہے بھی یا نہیں اسلامک نا جی. اچھا جی یہ بھی ایک آپ نے تو یہ سوال نہیں پوچھا, میں خود ہی اس پہ آ جاتا ہوں کہ بیک ان آئی تھنک 2006 میں یا 7 میں ہم نے ایک سروے کرایا تھا when I was with دبئی اسلامک بینک. اسلامک بینکنگ انڈسٹری جو ہے کسٹمر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا کیا ویو ہے, وہ جو سروے تھا وہ میرے خیال میں آج بھی میرے خیال ہے ریلیونٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر 100 کسٹمر ہیں بینکیبل جو ہیں تو ان میں سے 10% تو ایسے ہیں جو کہ نیش اسلامک بینکنگ ہے. وہ کہتے ہیں اگر شریعہ بورڈ ہے اور ان کا فتویٰ ہے تو وی ول اونلی ڈو اسلامک بینکنگ. ٹھیک. 10% آج بھی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے, کہانی کرا رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں. اچھا 80% جو آج بھی بینکیبل کسٹمر ہے وہ انڈیفرنٹ ہے. جس طرح پاکستان کا ایک جنرل مزاج ہے عوام کا, تو وہ مزاج ادھر بھی ہے کہ شاید ہمارے دل میں سود کی اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ یا نفرت نہیں ہے جو کہ ہے اصل میں جو ممانعت ہے شریعہ میں. یا تو میں اس ایسپیکٹ پہ نہیں جاتا. تو 80% آف دا بینکیبل پاپولیشن ٹوڈے از انڈیفرنٹ. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں اچھے ریٹ دیں گے اور اچھی سروس دیں گے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. تو آپ کے سوال پہ میں آ گیا کہ آج ہم 22% ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ایک اوور آل کنسرٹیڈ 360 ڈگری ایفرٹ جو کہ شروع میں چلی تھی وہ ابھی بھی چلتی, تو دیر از نو ریزن that it should not be more than 50% of the total bank. This will not affect کیا کہتے ہیں the relationship the government has with banks and the عوام has کہ بے شک وہ اسلامک کنورٹ ہو جائیں. جی یا the relationship of less because government heavy borrowing کرتی ہے local bank سے. Would that change in any way shape or form یا وہ اسی طرح چلتی ہے؟ وہ ایک کافی بڑا ٹاپک ہے, لیکن وہ جو ہم نیکسٹ پرابلی آپ اس پہ آئیں گے, جو میں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کے اندر ایک میجر چیپٹر ہے میرا اسلامائزیشن آف اکانومی. اس کے اندر یہ کافی حد تک میں نے کور کیا ڈیٹ میں. اسی پرٹیکولر وجہ سے بیکاز جہاں پہ پرسنل بینکنگ کے ایشوز آتے ہیں لیٹس سے بینکس بینگ رسپانسبل فار یور منی, ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ اور بینک کا. جی مثلا ہمیں IMF کا بتایا جاتا ہے کہ جناب وہاں سے لون لے لیے, لیکن ایکچولی ہمارا میجورٹی ڈیٹ لوکلائزڈ ہی ہے. واٹ از دا ریلیشن شپ اس کتاب کے پرسپیکٹیو میں نے تو پڑھا ہے, اگر آپ آڈینس کو ایک بریفلی سمجھا سکیں کہ ہاؤ ڈز ڈیٹ آپریٹ. جی تو دیکھیں اس کتاب میں تو میں نے اوور آل ریفارمس کی بات کی ہے, اور آخر میں آ کے میں ایک جو اسلامائزیشن آف اکانومی کی بات کرتا ہوں تو اس میں میرا ایک میجر آرگومنٹ ہے اور میری کنوکشن ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو ڈیٹ کا پرابلم ہے دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس آف آور کنٹری. سو رائٹلی سیٹ کہ IMF انٹرنیشنل جو بوروئنگ ہے یا جو لوکل بوروئنگ ہے وہ ایک ایسا وشس سرکل ہے آف ڈیٹ کہ یہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ پچھلا سود کی انٹرسٹ دینے کے لیے ہمیں ہر سال نیا سود لینا پڑتا ہے. ایسی ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. سو میرا ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے دیٹ کنونشنل ڈیٹ جو بھی ہو وہ ایک ان پروڈکٹیو ڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پیپر ہے جس پہ ایک انٹرسٹ ریٹ ہے اور اس کا ایکچوئل پروڈکٹیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. میرا ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم اسلامائزیشن آف اکانومی کریں اور اسلامک ری پروفائلنگ آف ڈیٹ کریں ٹورڈز اسلامک سکوکس فار ایگزامپل. سکوک ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ نیم البدل ہے کنونشنل ڈیٹ کا, انٹرنیشنل اور لوکل کا. آڈینس کو ایکسپلین کرتے ہیں واٹ از سکوک, بیکاز آپ ٹرم استعمال کر رہے ہیں, پیپل ڈونٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ اٹ. دیکھیں سکوک از لائک اسلامک بانڈ اینڈ اسلامک پیپر ویئر بائی اٹ ایکچولی
कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल डेट. मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कन्वेंशनल डेट है वो किस फॉर्म्स में होता है. ठीक है. बेसिकली कन्वेंशनल डेट जो हुकूमत लेती है वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में होता है, ट्रेजरी बिल्स में होता है, PIBs, टी बिल्स और एक दो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो ये एक टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी, वो वन वे और द अदर. पहले वो स्टेट बैंक से हुकूमत लेती थी, तो IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकते, तो आप बैंकों से लें. तो वो फिर लोकल बैंक से लेना शुरू कर वो लोकल बैंकों से लेना शुरू कर दिया. अब ये जितना डेट लोकल या इंटरनेशनल रेज हो रहा है ये कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में हो रहा है. बट सिंस इस्लामिक बैंकिंग इंसेप्शन एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट 2007-8 से सकूक इंट्रोड्यूस हुआ. सकूक बेसिकली इसका निमुल बदल इस तरह है कि ये एक पेपर है जो कि कहता है कि हम डेट रेज करेंगे बट उससे एक रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. ओके. सो द मनी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इससे हम एक्स काम करेंगे, जो एक्चुअल काम है. सिर्फ अब तो आप PIB या टी बिल तो ये नहीं बताता ना कि किस लिए बोरो किया जा रहा है. No. वो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है या हुकूमत बोरो कर रही है या बैंक्स एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर टी बिल PIB आपको ये नहीं बताएगी पैसा किधर लग रहा है. ऐसे ही. सकूक में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पैसा किधर लग रहा है. फॉर एग्जांपल जो और अब तो ये एक बहुत आई वुड से डायनामिक प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मेरा ज़ाती ख्याल एक आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल में एक बहुत मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा, कैटलिस्ट होगा. तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो सकूक इस वक्त हैं 2-3, मैं आपको उनके नाम ले देता हूँ. एक पाकिस्तान मोटरवे सकूक है. ठीक है. ठीक है ना. अब वो मोटरवे जो है उसका एसेट है, उसके अगेंस्ट डेट रेज किया गया है. ठीक है. और उसकी जो पेमेंट हो रही है वो एक कंसेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो उसके टॉल्स आज आ रहे हैं और जो अगले सालों में आएंगे. यानी कि वो बिजनेस के ऊपर पैसा रेज किया है. ले मेरा कारोबार है प्रॉपर्टी का, मैं साल का 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डेट लेता हूँ, उसी में से मैं प्रॉफिट देता हूँ. बिल्कुल. और ये सबसे सादा सकूक हो गया कि एक चीज़ है जिसकी एक रेंटल वैल्यू है, उसके अगेंस्ट आपने पैसा रेज किया. अब उससे आप फर्दर डेवलपमेंटल काम करें वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बट उसकी जो रेंटल वैल्यू है उससे ये रीपेमेंट होगी. ठीक है. इस तरह पाकिस्तान सिविल एविएशन सकूक था, मेट्रो सकूक्स हैं, ये बड़े सिंपलेस्ट सकूक्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से. बट मेरे हिसाब में सकूक इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट यू नेम इट एंड आई विल मेक अ सकूक फॉर यू. फॉर एग्जांपल आप स्कूल्स बनाना चाहते हैं या तो आई विल मेक अ सकूक फॉर यू. ठीक. आप हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं आई विल मेक अ सकूक फॉर एज गवर्नमेंट आपको इसके लिए पैसे गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए. ठीक है ना. यू नेम इट एंड आई विल मेक अ सकूक फॉर यू, which has not been done in Pakistan. ठीक है. इंटरनेशनली मलेशिया में और कुछ मुल्कों में बहुत इनोवेटिव काम हो रहा है. सकूक के उन्होंने हज जैसे चीज़ों को सकूक के थ्रू किया हुआ है. कतर गैस का मैं अक्सर नाम लेता हूँ. कतर गैस का कोई मेरे ख्याल में $4-5 बिलियन का सकूक था, जो कि आज गैस समंदर के अंदर थी और समंदर से गैस को निकाला, फिर उसको कन्वर्ट किया, उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, फिर शिप्स में डाल के बेचा. ये सारा सकूक के थ्रू हुआ. मलेशिया में पुत्रा जाया सिटी बनी, उनके नया कैपिटल, वो पूरे के पूरे सकूक से बनी. पूरी सिटीज नई सकूक्स के थ्रू बनी हुई. इनसेन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. लाइक आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर सकते हैं. पोर्ट्स एंड शिपिंग के सकूक हुए, एयरलाइन सकूक, एमिरेट्स एयरलाइन सकूक हुआ. सो पाकिस्तान में हम अभी तक बिल्कुल उसको एक आई वुड नॉट से इन्फेंसी स्टेज में, बट बिल्कुल हम सिंपल लेमैन टाइप सकूक्स कर रहे हैं. वेयरएज मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सकूक के थ्रू आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स रेज कर सकते हैं. आपका जो डेवलपमेंटल फाइनेंस, अक्सर आपने सुना होगा एक टर्म है PSDP, फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है और प्रोवेंशनल. मेरा ज़ाती ख्याल है कि 80% तक आपका जो PSDP है वो सकूक्स के थ्रू आप कर सकते हैं. होता ये है कि एंड में हमारे और बड़े मसाइल हैं जो कि इस किताब में मैंने लिखे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है. ऐसे ही हर साल 800 बिलियन या 700 बिलियन या 1 ट्रिलियन का जो भी PSDP होता है उसका 30 या 40% भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपका डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा होता. जी. तो मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ हुकूमत बैंकों से इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकती है, बल्कि जनरल पब्लिक से पैसा लाया जा सकता है. व्हाई नॉट. टूरिज्म सकूक बन सकता है. वी कैन क्रिएट IT सिटीज़, वी कैन क्रिएट स्पोर्ट सिटीज़ लाइक दुबई थ्रू सकूक्स. एक और मेरा आर्गूमेंट है और मैं काफ़ी कन्विंस हूँ. देखिए FDI की पाकिस्तान में बात होती है, कितनी प्रॉफिट हो रही है? नहीं आ रही ना. नहीं, कोशिश हो रही है, नहीं आ रही. उसकी वजूहात हैं. उसकी वजूहात ऑब्वियसली और भी हैं. कंट्री रिस्क का मसला है हमारा. ठीक है. हमारे पास डॉलर टर्म्स में वो प्रोजेक्ट्स नहीं है जो कि हम देखें. इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, या तो आपको वो ग्रांट देगा, भीख देगा जो हमारे
اکثر رہی پاکستان ایسے ہی یا پھر وہ آپ کو کہے گا اگر آپ اسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹ کریں تو اب گلف کے لوگ وہ یا کہیں بھی دنیا کے لوگ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم انویسٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کنٹری رسک کو کور کریں پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہمارا جو ڈالر میں کیا ریٹرن ہوگا اس لیے وہ اس کو ڈالرائز کر دیتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں نا جی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے ڈالر میں آپ ہمیں ڈی ویلیویشن کس طرح کور کریں گے وہ بھی اس ریٹرن میں ڈالیں پھر وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنلی جو آپ سے اچھی مارکیٹس ہیں اس پہ ہمیں 10-12% 15% مل رہا ہے تو آپ ہمیں اس سے اوپر دیں گے تو ہم آئیں گے ٹھیک ہے نا جی ہمارے پاس یہ ان ساری چیزوں کے جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ فیزیبلٹیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ اے ریٹڈ یا جو بھی ان کی ایک منیمل تھریش ہولڈ ہے کہ وہ کیوں آئے یہاں پہ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سکوک کے تھرو کئی ایسے ہم پروجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں جس پہ ایف ڈی آئی بھی آ سکتی ہے آئی ایم اسٹرانچ بلیور کہ مائنز اینڈ منرلس میں ٹورزم میں اور کچھ اور ڈیولپمنٹل ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آج کے دن بھی وہ فیزیبلٹیز موجود ہیں جس کے تھرو ہم سکوک کے تھرو اسٹرکچر کر کے ایسٹ بیس جو میں نے آپ کو پورا بتایا کہ آپ کا رسک گورنمنٹ پہ نہیں ہے آپ کا رسک اور چیزوں سے ہٹ آپ کے کا اس رسک project ٹیکس پہ نہیں ہے گورنمنٹ پہ نہیں ہے ایکچولی اس پروڈکٹ کے اوپر جی 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 دیکھیے اس میں مجھے ایک اور چیز اچھی لگی ہے کہ ان لائک اے ٹریجری بل جس کی منی کی ٹرانسپیرنسی ایگزسٹ ہے کہ ویئر ڈز اٹ گو اٹ از اپ ٹو دا گورنمنٹ یہ اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈکلیئرڈ ہے وچ از فینٹاسٹک لائک فار ایگزامپل ہم ڈیٹیل اسکروٹنی ایچ سکوک بائی سکوک کرتے ہیں کہ یار یہ جو پیسہ ریز ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹلی کہاں پہ جا رہا ہے اور اس کا ایک اور فائدہ ہوگا دس فیکٹر از دا لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ان پاکستان میں ابھی جب کتاب پہ ہوں گا کافی چیزیں ہم ایک چیپٹر کور ہی کر گئے ہیں تقریباً یہاں پہ تو میرا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ایک ٹرم جو لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ہے وچ از دا نیشنل سیونگ ریٹ اوکے ہر کنٹری کا ایک گراس نیشنل سیونگ ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایز اے کنٹری ایز این اکانومی ہاؤ مچ آر وی سیونگ ٹھیک بیکاز آپ جتنا سیو کرتے ہیں اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جی سو پاکستان فار ڈیکیڈس انٹرنیشنلی ہیز ون آف دا لوئسٹ گراس نیشنل سیونگ ریٹس ٹھیک ہے کہ ایز حکومت ایز عوام ایز اے ہول ہم کنٹری صرف 12 سے 13% سیو کرتے ٹھیک ہے جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کی وجوہات ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ آج بھی اس لیول پہ نہیں ہے آپ کی انفارمل اکانومی ہے شاید آپ کی فارمل اکانومی سے بڑی ہے الحمد للہ آج کا یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے بینکس ہیں جن کی ہزاروں میں برانچیں ہیں اور 1947 سے بینکس ہیں لیکن آج کا یہ فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ کہ 90% تقریباً جو آپ کی جو بینکنگ ہو رہی ہے وہ کراچی اسلام آباد اور پنجاب کی 16 بڑی سٹیز میں ہو رہی ہے دیٹس اٹ پورا پاکستان ان 18 شہروں کے علاوہ جو ہے وہ صرف 10% کنٹریبیوٹ کرتا ہے بینکنگ سیکٹر میں وچ از ابسرڈ دیٹ مینس پیپل آر ناٹ بینکنگ دیٹ مینس کہ کیش پہ کام ہو رہا ہے دیٹ مینس انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے اسی کی وجہ سے جو ہمارا نیشنل سیونگ ریٹ ہے وہ بہت لو ہے دیٹ مینس ایز پاکستانیز وی آر آر سیلز ناٹ سیونگ اینڈ اف یو آر ناٹ سیونگ یو آر ناٹ ری انویسٹنگ ان دا اکانومی سو اف وی آر ناٹ ری انویسٹنگ ان دا اکانومی ہاؤ ول دا فارن ڈائریکٹ باہر سے کیوں آئے گا انڈرسٹینڈ سو I personally think that instruments like Sukuk and Waqf and Islamization of economy can play a huge role in increasing that. You know what it is کہ I think there is also massive uneducation about financial instruments and institutions. جی I don't think majority of پاکستان کو ٹریجری بلز کا پتہ ہے یا اس میں انویسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سکوک تو بہت دور کی بات جی جی ٹھیک ہے آئی تھنک جو کلاسک انویسٹمنٹ ٹول تھا ریئل اسٹیٹ وہ ہم نے ملک ٹو ڈیتھ کر کے ہر چیز اپنی تباہ بھی کر لی بٹ دیر از زیرو اویئرنیس ہماری اسٹاک مارکیٹ کا سائز کچھ بھی نہیں ہے ان مائی ہمبل اوپینین اف یو لک ایٹ دی اماؤنٹ آف اکاؤنٹس جو کھلے ہوئے ہیں وہ تو ریلیونٹ دے سو اسمال اینڈ پیو دس بک جی دا ریفارمز مینیفیسٹو جی آپ بینکر ہیں کتاب کیوں لکھی ہے ہاں جی یہ بڑا انٹرسٹ یہ پہلے بتائیں نا کتاب پہ تم بعد میں آتے ہیں یہ بڑا زبردست سوال ہے اور میرے لیے تو بڑا ٹائپز ہے میں تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں اس پہ آئی ایکچولی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے بینکر اچھا میری ڈگری تھی اکنامکس میں قائد اعظم یونیورسٹی سے اینڈ آئی ڈیڈ ویل دیئر الحمد للہ اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں پاکستان کے اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے آج بھی میرے خیال میں ہمارے بچے جو او لیولز یا اے لیولز یا میٹرک کر کے ایف ایس سی میں جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے ہم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں تو میں تقریباً 51 سال میری عمر ہے تو ہمارے زمانے میں جب ہم میٹرک کر کے نکلے تو
یا یہ تھا پری انجینئرنگ کر لو یا پری میڈیکل کر لو. جو لائق بچے تھے تو ہم نے اس کی کوشش کی, ادھر نہ چل سکے. پھر پتہ چلا کہ جی یا MBA کر لیں یا MPA کر لیں. شاید اب وہ اتنے ریلیونٹ نہیں ہے سبجیکٹ, اب تو اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ. ادھر بھی نہ ہوا تو اچانک میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں میرٹ لسٹ میں MBA نہ ہوا, MPA نہ ہوا اور اکنامکس میں آ گیا. ٹھیک ہے. سو مجھے تھوڑا بہت اکنامکس کا پتہ تھا, بٹ ونس آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ دیئر سو آئی سڈنلی فاؤنڈ آؤٹ ان دا فرسٹ منتھ دیٹ پراببلی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سبجیکٹ کے لیے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ میرا انٹرسٹ ہے, حالانکہ یہ بڑا ڈرائی ہے سبجیکٹ اکنامکس. خیر, سو آئی ایکچولی فیل ان لو ود دس سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی این اکانومسٹ. سو آئی ڈیڈ ویل اینڈ آئی شوڈ ہیو ہیڈ لائک مینی ادرس اسکالرشپ بیکاز یو نو مائی فادر واز این آرمی اینڈ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, مڈل کلاس. سو آئی کونٹ افورڈ کہ میں خود یا میرے پیرنٹس فائنانس کریں میری اسٹڈیز ابراڈ. ہمارے ہو گئے 98 میں دھماکے اور سینکشنز لگ گئیں, اور ان سینکشنز میں اسکالرشپس بھی ختم ہو گئیں. تو دیر واز نو ادر اپرچونیٹی. سو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ اراؤنڈ فار جابس. آئل گیس سیکٹر میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی اور پھر مجھے ایک بینک میں نوکری ملی. بٹ ایسی الحمد للہ اس کے بعد نوکری چلی اور اب تک چلی دیٹ الحمد للہ آئی ہیو بین ون آف دا موسٹ سکسیزفل بینکرز ان پاکستان ہسٹری. کافی ترقی بھی ملی. تو وہ میرا جو پیشن آف اکنامکس تھا نا جی, وہ رہ گیا. کیریئر میں ہم چلے گئے. تو لیکن یہ میں نے کیا کہ ساتھ ساتھ, حالانکہ بینکنگ جو ہے بڑی ڈیمانڈنگ پوسٹ ہوتی ہے, اسپیشلی 4-5 سال پچھلے بڑے بزی رہے میرے, چیلنجنگ ٹائم تھا. بٹ میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا کتابیں. پڑھائی کا شوق مجھے شروع سے تھا. ہمارے گھر میں آج بھی ایک لائبریری ہے, اس میں والد صاحب کی بھی کافی کتابیں ہیں, میری اپنی بھی ہیں. تو میں نے وہ اپنا ساتھ ساتھ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا. تو جب بھی مجھے موقع ملا 2018 سے تقریباً میں کچھ نہ کچھ آرٹیکلز لکھتا رہتا ہوں اخباروں میں. ڈان میں میرے آرٹیکلز آئے ہیں, بزنس ریکارڈر میں آئے 6 مہینے میں ایک دفعہ. بٹ اوور ٹائم آئی آلویز تھاٹ دیٹ آئی ہیو دس رائٹنگ ایبلٹی اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ رائٹ سم تھنگ وٹ ایور از ان مائی مائنڈ. تو یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی, مجھے تقریباً 8-9 مہینے لکھے, بٹ یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھی. جو کچھ میں نے لرن کیا, پڑھا, اور پاکستان کی جس طریقے سے اکنامک سچویشن ہے, جو چیلنجز ہیں, وہ میں نے کہا کہ اس کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ دینا چاہیے. ٹھیک. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ جس میں پہلے کسی نے نہ قلم اٹھایا ہو یا لکھا نہ ہو. بٹ میرا یہ خیال تھا کہ ایک چھوٹی کتاب لکھی جائے, بیکاز آج کل آپ کو پتہ ہے اٹینشن سپین کے مسئلے بڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو میں نے کوئی ایسی چیز اس میں نہیں لکھی جس کے اوپر ریسرچ نہ ہوئی بھی ہو. تو میں نے ایک چھوٹی کتاب, بٹ آئی وڈ سے کمپریہنسو نریشن آن آل دا کی problems that we have, لیکن problems کا تو ہر کوئی بتاتا ہے. No, but it is like a manifesto. It is like one of the good things about this book is that problem identification is maybe 15%, because اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, but most of it is just pointing to reforms that exist, compiling them together and putting them together. So it is literally like, it's like the little red book, basically, if I may. But the purpose is that if you run through this, you will get an idea that بہت سارے پرابلمز ہمارے فائنینشیل سسٹمس کے اندر اس کے سلوشنز موجود ہیں. پہیہ آپ ایجاد نہیں کرنا, صرف جو ایگزسٹنگ سلوشن ہے وہ امپوز کرنے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ اینڈ آئی تھنک اٹس سیف ٹو سے یو آر ان اے ویری پاورفل پوزیشن. لائک کوئی میں اس میں قوام نہیں محسوس کرتا, اینڈ یو ہیو ایکسیس ٹو اے لاٹ آف پیپل ان گورنمنٹ, ریگولیٹرز, ظاہر ہے آپ کی انٹریکشنز ہوتی ہیں. ڈو دے نو دس؟ ڈو دے نو واٹس ان دس؟ اور ڈو دے نو کہ لائک یہ سولوشنز بھی اویلیبل ہیں؟ دیکھیں, ان پرابلمس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے اور ان سولوشنز کا بھی لوگوں کو پتہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کو چھوٹا لکھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں نے ہر پیراگراف یا ہر چیپٹر میں جو لکھنا چاہتا ہوں, بجائے اس کو ایک پیراگراف میں نے جو ایکسپلین کیا ہے, اس کو آئی کوڈ ہیو ایکچولی ریٹن ان 20 or 30 pages, but I have referred to the relevant study. Yes. So there are more than probably 100 studies. Glossary جو آپ اینڈ میں دیکھیں گے اس میں بہت اس پہ سب کچھ ہر ایک کا وہ آپ کو مل جائے گا. تو کمنگ بیک ٹو واٹ یو سیڈ, لوگوں کو پتہ بھی ہے پرابلمس کیا ہیں, لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے سولوشنس کیا ہیں, لیکن وہ ایک جگہ اکٹھے اس طریقے سے شارٹ بک موجود نہیں ہے. سو وہ ایک تھا. دوسرا, اس کا سولوشن جو ہے نا جی, وہ میں نے اپنی ڈیڈیکیشن میں پہلے پیج پہ لکھ دیا جی. تو ایک تو ٹریبیوٹ میں نے اپنے والد کو دیا, بٹ اس کو آئی ول جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ. اینڈ دا ہوپ that we collectively realize the way forward is only in truth and reconciliation. تو آج پاکستان اس نہج پہ ہے, ہم بحیثیت قوم جس میں سب لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, حکومت بھی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں,
آج ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایکچولی فائنینشلی فیلڈ اسٹیٹ کافی عرصے سے ہیں. ہم آکسیجن لگا کے چلا رہے ہیں, جسم میں کینسر ہے, ہم درد کی گولی یا انجیکشن دے کے چلا رہے ہیں, سرجری کی طرف نہیں جا رہے. وہ کوئی ایک نہیں کر سکتا, نہ وہ آرمی چیف کر سکتا ہے, نہ وہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے, نہ وہ فائنانس منسٹر کر سکتا ہے, نہ ایک گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہ بیوروکریسی کر سکتی ہے, نہ بگیسٹ اکنامک وزٹ کر سکتا ہے, نہ میری یہ کتاب کر سکتی. آج ہمیں سب سے پہلے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور سچ بولنے کی ضرورت ہے. سب کچھ اچھا نہیں ہے, یس, سب کچھ بہت خراب ہے, اور یہ پرابلمز ہیں. پرابلمز بے شک 50 ہوں گے, بٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ 10 بڑے مسائل یہ ہیں. کہیں سے شروع کرنا ہے تو ہم یہاں سے شروع کرنا اور چاہتے ان 10 کو پکڑیں, اور ان کی یہ سلوشنز بھی ہم سب کو پتہ ہے. بٹ آج اس ٹیبل سے ہم اس دن اٹھیں گے, یا ہم اس ایک دن لگتا ہے, 2 دن لگتے ہیں, 1 مہینے لگتے ہیں, ہم کلیکٹیو وزڈم لگا کے اس وقت اٹھیں گے کہ جب ہمارا سب کا کنسنسس ہوگا اور ایک مینیفیسٹو اس طرح کا بن جائے گا جس کے اوپر چاہے حکومت ملٹری کی ہو, چاہے حکومت PMLN کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, یا تحریک انصاف واپس آ جائے, جو مرضی ہو, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس کو پھر آپ ایکسپلین کریں. اصل تو آپ کی عوام ہے نا, ایک سٹیزن آپ کا ہے. اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے, اور اس حل کی طرف ہم اس طرح جا رہے ہیں. اور سچ بولیں گے اس میں ٹائم کتنا لگے گا. کوئی یہ مت کہے کہ 90 دن 1 سال, بیکاز یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. جی. اور یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. یہی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں جو آپ فائنل کریں اس کو لگائیں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ لگائیں, کہیں گے جی اس کا یہ حل ہے, اتنے مہینے میں ہوگا, اتنے سالوں میں ہوگا, اور یہ تکلیفیں ہوں گی, اور اس کے بعد یہ اچھائی آئے گی. سو آئی پرسنلی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. بٹ اس کتاب میں اگر آپ آئیں, اگر آپ اس میں, میں تو خیر اس طرف میرا یہ اس میں یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 4 ہے ریکلیمنگ جسٹس اینڈ ری بلڈنگ سوسائٹی. جی. ہمارے ہاں جو تاثر ہوتا ہے جسٹس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بدلہ لے کے دینا ہے. جی. ٹھیک ہے. میرے نزدیک جو جسٹس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے کہ لوگ کام کر سکیں. مثلا کہ اگین کیونکہ میں نے 18-19 سال کی عمر میں کاروبار شروع کر لیا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہاں پہ نا کوئی پروٹیکشنز ایگزسٹ نہیں کرتے کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ کا مال نہیں محفوظ. تو ہمارے ہاں جان کے کانسیپٹ کا جسٹس تو بہت اویلیبل ہے, لیکن مال کے کانسیپٹ کا نہیں ہے. اس چیپٹر کے اندر بھی جب آپ بات کر رہے تھے اباؤٹ ڈیولپمنٹ, جسٹس ڈیلیڈ از ڈیولپمنٹ ڈینائڈ, تو میری دانش کے مطابق بھی یہی تھا کہ یہ بات درست ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہوتا کہ آلدو وہی بہت بڑا نقصان ہے. میں قطع نہیں چاہتا ہوں کہ یار کسی کو ناانصافی ہو رہی ہے ایک مرڈر ٹرائل میں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار آپ ایک کاروبار کھولتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, آپ پہ کوئی جعلی یا صحیح مقدمہ کرتے ہیں, تو اگلے 25 سال یو آر اسٹک. تو دیٹ اونلی انسینٹیوائزز کرپشن. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, سوال سے آپ نے برا نہیں منانا, نہیں, کیا یہ سسٹم آلریڈی طاقتور کو سوٹ نہیں کرتا, تو اس میں چینج کیوں لائیں گے؟ جی. بیکاز جب میں یہ چیپٹر پڑھ رہا تھا تو میں کہتا کہ یہ باتیں صحیح درست ہیں, بٹ اگر میں وہ 1% ایلیٹ ہوں یا میں پالیٹکس میں طاقت میں ہوں تو میں اس کو کیوں ڈیلے لگوں؟ یہ تو میرے لیے پرفیکٹ بزنس ماڈل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آلدو اس کی کچھ نہ کچھ ریلیونس, میں نے ایک نریٹو بلڈ کیا اسٹارٹنگ فرام دا بروکن کانٹریکٹ, بٹ اس کو میں آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا, اس کے اوپر میں پہلے آنا چاہوں گا. دیر از نو ڈینائل کہ جسٹس یا انصاف ملنا ایک عام سٹیزن کو بہت ضروری ہے, اور آپ میرے سے بہت اچھا اس پہ اور بہت زیادہ بول سکتے ہیں جو حالات ہیں جی. اور وہ رہیں گے کیوں اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں نے ادھر اسی وجہ سے 3-4 چیزیں لکھی ہیں. جی. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ رادر دین 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں ترمیمیں لانے کے بعد ہمیں 3 یا 4 ترمیموں کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جتنا بھی بیک لاگ ہے آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں اور ایک ٹائم باؤنڈ جسٹس ڈلیوری سسٹم رکھ دیں. ٹھیک ہے. دوسرا اسی کے ساتھ, اور اس کو آپ کمپیوٹرائزڈ کریں. آج کل تو ہر چیز ٹھیک ہے نا, آپ کی AI پورا جتنے 1 ملین ہے, 10 ملین ہے, 5 ملین ہے, پورا آپ کو سسٹم پتا ہوگا کہ جی آپ سپریم کورٹ, ہائر کورٹس, لوور کورٹس, جو ہے ان سب کی یہ ٹائم لائنز ہے, یہ بیک لاگ ہے, اس کو آپ نے تو ٹائم باؤنڈ کرنا ہے, جو بھی وہ فیصلہ ہونا ضروری ہے. دوسرا جو ہے میرا آرگومنٹ ہے وہ ایکسیس اینڈ افورڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جس طرح میرا ایک آرگومنٹ ہے کہ آپ کو NFC میں پروونشل فائنانس ایوارڈ بھی کرنے, اور پھر آپ نے ڈیولوشن کی طرف جانا ہے,
जब तक आप लोकल गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे पाकिस्तान नहीं चल सकता. right. इसी तरीके से जस्टिस एंड कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी, इंसाफ की अवेलेबिलिटी जब तक तहसील और ज़िले लेवल पे नहीं, ज़िले में तो है, तहसील लेवल पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये आपने नीचे लेके जाना है. फिर इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रही हैं, वो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी. लास्ट थिंग जो आपने बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू हैव अ सेपरेट सेट ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टर कोर्ट्स. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर कारोबार होता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है. ये आप करें ना करें बेमैनी होता है तकरीबन. तो अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होंगी जो कि सिर्फ इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्शन देंगी और उसके एक्सपर्ट्स होंगे इन अ टाइम फ्रेम और उसके एक्सपर्ट जजेस होंगे. लेकिन आप एक जगह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या हैसियत है, वो किस कानून की, किस जजमेंट के तहत क्या हो रहा है. सो दिस नीड्स अ स्पेशल सेट ऑफ सेपरेट कोर्ट्स एट एवरी मेजर सिटी. And again, obviously, it has to be time bound. मेरा यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दिस, आई गेट दिस, मैंने उसमें सुना था. मेरे से कि मेरा तो इंसेंटिव समझ आता है करने का, मैं आम आवाम हूँ, आपका समझ आता है आप आम है, सलमान आम आवाम है. वाई शुड द पावरफुल डू दिस? बिकॉज मैं और आप अपील कर रहे हैं ताकतवर लोगों को कि ये कर लो जी. वाई शुड दे डू दिस? देखिए, पावरफुल लोगों को नॉट ओनली दिस, ऑल द थिंग्स विच आई हैव ट्राइड टू राइट हियर, उनको करने की ज़रूरत है. उनको एक जगह बैठने की ज़रूरत है और उनको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आगे हमने चलाना है. अगर चलाना है तो वो इसी तरीके से चलेगा कि हमारा कंसेंसस होगा. सो दैट इज इट. अब मुल्क नहीं चलेगा, ये चलेगा अगर आप मेजर रिफॉर्म्स करेंगे, वरना नहीं चलेगा. और रिफॉर्म्स तब होंगी जब आप सबका कंसेंसस होगा. ठीक है ना. पहला मैं शुरू करता हूँ आपको ब्रीफली, आई विल टेक इट थ्रू यू इफ यू अलाउ मी. प्लीज. तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना. जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर दैट इज द बेसिस फॉर एनी सोसाइटी टू एग्जिस्ट. मॉडर्न नेशन स्टेट का बुनियाद है ना जी, कि सिटीजन और स्टेट के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशनशिप, क्या इमरानी मुआहदा कहते हैं, ये क्या है. तो अगर स्टेट को, मुझे आज लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है या टूटने के करीब है. उसकी 3-4 वजूहात हैं और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इस तरह करूँगा, शायद लोग इस तरह खुल के बात नहीं करते, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, कि आज का पाकिस्तान आज से 20 साल या 25 साल वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है. यस. उसकी वजह है कि आज के पाकिस्तान की एवरेज मीडियन एज जो है वो 26 साल का पाकिस्तान है. तो आप जो मर्ज़ी तकरीरें करें, जो मर्ज़ी नरेटिव चलाने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी हुकूमत की पॉलिसी हो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ अवाम जो है वो यूथ है और पाकिस्तान की एवरेज एज जो उम्र है पाकिस्तान की वो 26 साल है. 26 साल उस तरीके से नहीं सोच रहा जो आप सोच रहे हैं जी. देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट जी. ये जो 26 साल के लोग हैं जो कि बढ़ते जाएंगे, हर साल पाकिस्तान यंग होता जा रहा है, वो दे आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्लोबल विलेज. उनके पास जो मोबाइल है ना, वो उनको सब कुछ बता रहा है दुनिया में क्या हो रहा है इंस्टेंटेनियसली. आपके पास इस 26 साल के पाकिस्तान जो कि 65 से 70% पाकिस्तान की अवाम है, उनके लिए ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना आपने एज ए स्टेट उनको इंगेज किया हुआ है किसी और एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में. और स्टेट सिटीज़न हमेशा रियलाइज़ करता है कि स्टेट मेरी कई दफ़ा मजबूर हो जाती है, गरीब हो सकती है, लेकिन स्टेट को अपने सिटीज़न से कम से कम जो सिटीज़न एक्सपेक्ट करता है वो ये है कि कम से कम ये मेरी तरफ से माँ है या बाप है, तो मेरे तरफ प्यार की नज़र ज़रूर रखे. जब ये भी आ जाए ना प्रॉब्लम, तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम. और सिटीजन्स यूथ सिर्फ अर्बन यूथ नहीं है, लाहौर कराची की नहीं है, बलूचिस्तान की भी यूथ है, इस तरह केपी की भी यूथ है, पिंडों देहातों की यूथ है. वो एलियनेटेड, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. वी हैव एन एलियनेटेड यूथ, which means your population is alienated or disconnected from the state and its narrative, whosoever may be. आज की गवर्नमेंट है, इवन पीटीआई की गवर्नमेंट, for all governments. It's true for state, which is a problem. देखें, आप जिस मर्जी आईना या अदसा लगा के या एंगल लगा के या वो क्या कहते हैं लेंस लगा के बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, असल प्रॉब्लम्स वो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. द यूथ देयर इज एक्चुअली एलियनेटेड.
کے پی کے اور پرابلم ہے, ریئل پرابلمس کو سمجھیں. اسی طرح آپ کے پنجاب میں ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں, اسپیشلی سدرن پنجاب, سندھ, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ایٹ لیسٹ انگیج دیم پازیٹیولی. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ ٹی ایل پی, آئی ہیو نو آفینس اگینسٹ اینی, میرے لیے تمام رسپیکٹیبل پارٹیز, بٹ وہ جب بھی جلسے ہوتے تھے یا اسلام آباد بند ہو جاتا تھا یا لاہور کی سڑکیں یا روڈیں بند ہو جاتی کچھ بھی ہوتا تھا, تو اس میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی ہوتی تھی. کبھی وہ ویڈیوز دیکھیں, اور اس میں بچے کتنے ہوتے تھے, اور ایوریج ایج کیا ہوتی تھی, سب بچے, کسی کی داڑھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پینٹوں والے بھی ہیں. اور وہ کر کیا رہے, روڈ بند کر رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. they have nothing to do. They have nothing to do because they are not engaged by the state or anyone else. چھوڑ دیں کاروبار دینا, روزگار دینا. جو ان کو اس طرح لے کے جائے گا, یہ ایک ٹائم بام ہے جس کے اوپر آپ لے کے جائیں. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں ادھر ہی کہ جب اسٹیٹ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ود دا میجورٹی آف دا پاپولیشن, تو کوئی بھی انٹر کر کے کہیں بھی کھین سکتا ہے. آپ سیس پول بن گئے ہیں را کے لیے, سی آئی اے کے لیے, موساد کے لیے. اینی ون کین انٹر, پینیٹریٹ دا مائنڈ اینڈ پش ان اینی ڈائریکشن. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے, سو اٹ از اے بروکن کانٹریکٹ. اور اگر اسی کو ہم صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں تو یہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اگر کچھ نہ کچھ آپ ان کو انگیج کریں, کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کیپیسٹی ان کی بڑھائیں, ٹھیک ہے, ان کو پالیسی دیں, ان کو کوئی اپرچونیٹیز دیں, اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں اپنا, آپ نے شاید دیکھا, آئی ایم رننگ اے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جی, تو ادھر ہمارے تقریباً 140-42 کے قریب اسکول ہیں جس میں 10,000 بچہ بچی فری پڑھتے ہیں. ادھر پیسے نہیں لگ رہے, اللہ اپنا کام خود چلاتا ہے, اللہ نے توفیق, آرگنائزیشن لگتی ہے, ایفرٹ لگتا ہے. آپ نے ڈائریکشن دینی ہے, ٹرسٹ دینا ہے, اور انگیج کرنا ہے. ہماری بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے, آپ اپرچونیٹیز دیں. یہی یوتھ جو ہے, یہی 26 سال کا پاکستان آپ کو 3 سے 5 سال میں, آئی ایم کنونسڈ اینڈ آئی ہیو اے کنوکشن, دنیا کے موسٹ فاسٹلی گروئنگ نیشنز میں اگر نہ لے جائے تو آئی وڈ سے جو سزا کہیں گے جی میں تیار ہوں. بالکل. اچھا, اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. میرا دوسرا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا اسٹریٹجک جینیسس کیا ہے. ہمارے جو پرابلم یہ آج کے نہیں ہیں, یہ پرابلمس جو ہیں وہ پری پارٹیشن ہی شروع ہو گئے تھے, اور 1947 سے لے کے اب تک آپ کی میں نے دیکھی ہیں, اس پہ کئی پوڈ کاسٹ بھی ہیں, کہ یہ لینڈ آف دا ایلیٹ رہا ہے شروع سے, اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایشو یہی آ رہا ہے, میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, کہ وہی یونینسٹ پارٹی یا سندھ کے جو وڈیرے تھے وہ اسمبلیوں میں آج موسٹلی ان کے یا ان کے ایڈجسٹنٹ لوگ ہیں, یا پھر بیوروکریسی یا ملٹری یا وہ پاور میں آئے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اور 2-3 پلرس کھڑے کر دیے. اب لیٹلی جوڈیشری بھی اس کا حصہ بن گئی, اس کے بعد میڈیا بھی آ گیا. 80s-90s میں انڈسٹریلسٹ بوم تھا, وہ ایک دم سے سیاست میں آ گیا. تو یہ اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جاتے, بٹ وہ میں نے یہاں کیپچر کیا ہے کہ وہ آج بھی ٹرو ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی پہلے کہ جن کا انٹرسٹ پروٹیکٹڈ ہے اس ملک میں, وہ صرف ایلیٹس ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ریفارم آنے دیں؟ جب تک کہ وہ ریفارم نہیں کریں گے آگے ملک نہیں چل سکتا. جب تک کہ وہ ریئلائز, دیکھیں آپ کا ایک کیک ہے جس کے اندر سے آپ حصے لیے جا رہے ہیں, اور وہ ایلیٹ اپنا حصہ بڑھائی جا رہی ہے, اور عام آدمی ہوئی جا رہا ہے. آپ کو کیک بڑا کرنے کی ضرورت ہے. کیک اب اس وقت بڑا ہوگا, آئی ایم کنوینس, اس کی جو مرضی آپ ٹیکنیکل ڈسکشن میں چلے جائیں, کہ اب ایلیٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, دے ول ہیو ٹو انویسٹ بیک, ادروائز یہ نہیں چل سکتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. جی. اور آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس ایلیٹ کیپٹر کی وجہ سے آپ کا جو بھی سسٹم ہے آف گورننس وہ ارریلیونٹ ہو گیا. جی. اور جب گورننس سسٹم ارریلیونٹ ہو جاتا ہے تو لوگوں نے تو زندہ رہنا ہے, ان کو پانی بھی چاہیے, ان کو باتھ روم بھی چاہیے, ان کو کھانا بھی چاہیے, ان کو انصاف بھی چاہیے, انہوں نے ڈیلی زندہ رہنا ہے. تو پھر جب گورننس سسٹم اس قابل نہیں ہوتا تو پھر آلٹرنیٹ سسٹمس کھڑے, لائک کراچی, یہ وہاں ٹینکر مافیا ہے, فلاں مافیا, یو پے فار ایوری تھنگ. نہیں, یہ تو آئی کہ آپ نے کہا نا جی, میرا ذاتی خیال یہ مافیوں کے علاوہ جینون سسٹمس بھی کھڑے ہوئے ہیں جو کہ آلٹرنیٹ ٹو دا گورنمنٹ ہے. اچھا, سمجھ گیا. اب سمجھ رہے ہیں, دیکھیں اب بلوچستان چل تو رہا ہے نا جی. جی. نہ آپ کا وہاں پہ سول گورنمنٹ اسٹرکچر ہے, یا وہاں پہ کرفیوز لگ رہے ہیں, یا وہ BLA ہے, جو بھی ہے, اس گاؤں کے لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے, گاڑی بھی کرنی ہے, تو وہ جو وہاں پہ پھر ہوگا وہ ٹیک اوور کر جائے گا. وہ کہیں ٹھیک ہے اس کو ٹیکس دے دو یا اس کی مان لو, زندہ رہنا ہے نا جی, کھانا کھانا ہے, سانس لینا ہے. اسی طرح KP میں بھی ہے, اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہے. سو ایکچولی یہ چلے گا نہیں اس طرح سلسلے, کمپنی اس طرح آگے نہیں چلے گی. دیٹس وائی آئی ایم ایمفسائزنگ اگین اینڈ اگین, سٹ بیک اینڈ ڈو سم ریلیشن. تو اس میں پھر آگے میں نے
کچھ ری ڈیفائننگ دا فنکشنل اسٹیٹ کی بات کی کہ کس طریقے سے قابل ہو سکتا ہے. اس پہ پھر پولیٹیکل ریفارمس کی بات ہے, ایڈمنسٹریٹو ریفارمس کی بات ہے, بیوروکریسی میں کیا ریفارمس کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سسٹم میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وی شوڈ گو ٹورڈس متناسب نمائندگی. ٹھیک یہ کرنٹ سسٹم نہیں چل سکتا, آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اس کا سمپل یہ ہے کہ جی جو پارٹی ہے پارٹی الیکشن لڑے سو دیٹ یہ آپ کی یہ الیکٹیبلس ختم ہو جائیں, الیکٹیبلس ختم ہو جائے, پر انڈیویجول پرسنالٹیز ختم ہو جائیں, مینیفیسٹوز کے اوپر آپ کو ووٹ ملے. یہ ہے, میں تھوڑا تھوڑا اس کو ٹچ کر رہا ہوں. جی آئی تھنک ہمیں NFC اور PFC کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ڈیولیوشن نہیں کریں گے, ہم اس میں ہمیں پروونسز بھی اور بنانے, ایڈمنسٹریٹو کی ضرورت ہے فورن, جی, اور ہمیں ایکچوئل سٹی گورنمنٹس اور میئر سسٹم لانے کی ضرورت ہے. چاہے آپ پروونسز بڑھا دیں یا ایکچولی UCوں کو امپاور کر دیں, یہ آپ کی چوائس ہے. بٹ میرا ذاتی خیال ہے تھوڑے سے پروونسز ہمیں پھر بھی بڑھانے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گوادر کا فیصلہ کراچی اور سکھر کا فیصلہ کراچی یا بدین کا فیصلہ کراچی بہت دور ہے ایڈمنسٹریٹو. سمجھ گیا. اسی طرح پشاور کا فیصلہ بانسیرا, پشاور فیصلہ کر رہا ہے وزیرستان, پشاور, ٹھیک ہے, تو ایڈمنسٹریٹولی پاسبل نہیں. دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ ایکسپینس بڑھائے بغیر آپ کو کچھ صوبے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. مطلب بہاولپور والے کو کیوں لاہور آنا پڑے ہر چیز کے, اس طرح ہی جی, یا تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا, یا تو کوئٹہ کیوں آئے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور کر کے. تو ہمیں ایڈمنسٹریٹولی پروونسز بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سٹی گورنمنٹ تو لازمی چاہیے. اور بڑا سمپل ہے, جہاں ہر طرف ہم ڈنڈا چلا رہے ہیں اس طرف بھی چلائیں کہ یار آپ نے NFC کے بعد PFC کرنا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈے 1 پہ بجٹ پہ وہ کنگال ہو جاتی ہے, 56-57% صوبے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور صوبے جو ہیں ان کے پاس ریونیو نہیں بڑھا رہے, خرچہ ہی خرچہ ہے. یہی لڑائی ہے نا, ریسورسز کی لڑائی ہے نا. آپ نے آگے PFCs کرنے تھے, آپ نے لوکل گورنمنٹس بنانی تھی. آپ اگر وہ نہیں بنائیں گے 1 سال کے اندر, اور آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کریں گے, ہم آپ کے کاٹ دیں گے پیسے. دیکھیں کیسے نہیں کراتے. اور میئر سسٹم پاکستان میں چلا ہے. کراچی جیسے مشکل ترین صوبے میں پہلے نعمت اللہ خان صاحب تھے جی, اس بزرگ نے اگر چلا لیا ریونیو بڑھا کے, اور اسی کی کنٹینیوشن میں کیونکہ وہ ایک سسٹم تھا, ایک کمپٹیشن تھا, تو مصطفیٰ کمال نے بھی چلایا. جی, سو دس از سم تھنگ وچ آئی ریکمینڈ ہیئر. وی شوڈ امیجیٹلی ڈو دیٹ. دین justice we discussed and there is a chapter of economics and finance for sovereignty. جی اکنامکس اینڈ فائنانس میں بات کی, واٹ از فار سوورینٹی مین, لائک آپ نے اس کو بقا اور سلامتی کی جنگ بنا دی ہے بیسکلی. لائک یو ہیو ایکویٹیڈ کہ اگر ملک کی سالمیت قائم رہنی ہے تو اکنامک سوورینٹی چاہیے. ایزن دی انٹائر جو دنیا کی گلوبلائزڈ اکانومی ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک ملک اس مشکل سے صاف نہیں ہے, بیکاز اینی بڈی کین انویسٹ ان اینی بڈیز اکانومی ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم تھرو اینی ٹوکنائزیشن مٹیریل. ٹھیک ہے, اور بھائی ہم نے کرپٹو بھی جی اس کا ایک لیگلائز فارم, بلکہ وہ بھی آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ بینک کو ڈائریکٹیوز بھی آ گئے ہیں جناب, یہ اکاؤنٹ بھی کھول لینے. بٹ ہاؤ ڈو وی گیٹ سوورینٹی ان دس گلوبلائز سسٹم؟ دیکھیں اس وقت تو نہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. ایون ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری سوورینٹی جو ہے اس کا چیلنج ہے کہ IMF ہمیں بتا رہا ہے آپ نے کیا کرنا. یس, ایسا ہی ہے نا جی, کہ آپ اکنامکلی اتنے ویک ہیں کہ آپ کو ڈونر ایجنسیز یا لینڈنگ ایجنسیز یا لینڈنگ کیپٹل جو بڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہیں, بائی دا وے میں نے $1 بلین کی ٹرانش کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ چینج کرنا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی میں ایک جگہ کہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یا ہم خود ریفارم کر لیں, یا پھر آپ کو یہی گلوبل کیپٹلز بتائیں گے, IMFs اور ورلڈ بینکس بتائیں گے, نہیں تو اگلے تو کروائی دیں گے, یا وہ ملک جنہوں نے آپ کو قرضہ دیا ہے کہ آپ یہ کریں جو ہم کر رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ اس نہج پہ ہم پہنچ جائیں بار بار کہ ایک ہمارا سب سے اسٹریٹجک ایسٹ جو ہے, جو آج ہمیں بچا کے رکھ رہا ہے کئی سالوں سے, وہ ہمارا نیوکلیئر ہے. ایسی کب تک آپ اس طرح چلیں گے؟ بہت جلد اگر آپ ایسے ہی رہے تو وہ اس طرف بھی ضرور آئیں گے. یہ مجھے خدشہ, اللہ نہ کرے وہ دینا ہے. انشاءاللہ نہیں تو آئے گا. یہ چیپٹر کو میں نے فریم ہی اس طرح کیا ہے کہ جو آپ کی اکنامک اینڈ فائنینشیل ریسٹرکچرنگ ہے, جو ریفارمز ہیں, وہ آپ کی بقا کی جنگ ہے, وہ صرف اکانومی کی جنگ ہے اور سروائیول کی نہیں ہے. اس پہ میرے 3-4 میں کوشش یہ کر رہا ہوں اس وقت کہ کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑی ویورشپ ہے, تو لوگوں کو آسان الفاظ میں یہ چیز سمجھائی جائے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹیکنیکل ڈسکشنز میں لے کے جائیں. پاکستان کے 3-4 پرابلمز رہے ہیں. آج اگر آپ پاکستان کے 4-5 بڑے مسائل دیکھیں نا, سب سے بڑا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں آپ کی آمدن سے, اور وہ گیپ جو ہے وہ آپ قرضے سے پورا کر رہے ہیں, وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور
वो जो कर्जा उस पर हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि वन प्रोडक्टिव डेट है, वो पिछले कर्जे का सूद देने के लिए आप नए कर्जे उसके अंदर भी मजे की बात है कि 15 मिनट आपने समझा दिया कि एक पोटेंशियल सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा नहीं है जिसका डेट टू जीडीपी इसे कहते हैं कि आपकी जीडीपी की साइज में कितना डेट है। कई ऐसे ममालिक हैं और बड़े बड़े दुनिया के, अमेरिका का डेट टू जीडीपी अमेरिकन इकोनॉमी से बड़ा उसका डेट है, absurd है। ठीक है। सेम इज विद जापान, सेम इज विद अदर कंट्रीज, बट उनके डेट्स जो है वो प्रोडक्टिव डेट है। बैंक की हमने बात की ना, बैंक कर्जा देता है, आप कर्जा लेंगे, आप उस कर्जे को अपने कारोबार में लगाएंगे, उधर से कमाएंगे, कारोबार बढ़ाएंगे और बैंक का कर्जा भी वापस करेंगे और उसका प्रॉफिट या सूद भी वापस, प्रोडक्टिव डेट। लेकिन अगर आप कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि आपको कारोबार चल नहीं रहा, ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपना घर चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए पिछला सूद लेने के लिए और सूद ले रहे हैं, कब तक आप चलेंगे? सो दिस इज माई फर्स्ट, वी नीड, एंड आई हैव गिवन आंसर्स, ठीक है। अच्छा, इसी से दूसरा आपका निकल जाता है कि आपका अनप्रोडक्टिव डेट है और विशियस सर्कल ऑफ डेट है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि उसकी रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है, उसको इस्लामाइज करने की ज़रूरत है। रेवेन्यू पे मेरा ये ख्याल है, अगेन मेरा एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट है कि रेवेन्यू में हमारे प्रॉब्लम ये रहे कि हम हमेशा बाहर देखते रहे, आज भी हम बाहर ही देख रहे हैं, हालांकि आपके मुल्क में सब कुछ मौजूद है। 1947 से आपने क्या किया, पहले बगदाद पैक्ट, सेंटो सीटो, अब तड़प रहे थे कि कुछ हो ऐसा, हम फ्रंटियर स्टेट हैं, हम जंग लड़ेंगे, आप हमें डॉलर दे दें। तो जब डॉलर आए आपने 8, 10, 12 साल गुजारे और फिर नीचे चले गए, फिर आपने इंतज़ार किया कि दुनिया में कोई जंग हो या कुछ ऐसा हो, डॉलर आएंगे तो हम चलेंगे। भाई हमने ग्लोबल पोजीशनिंग की रीजनल पावर के तौर पे, और वही हमारा एक जरिए माश बन गया, ठीक है ना। ठीक है। अयूब का दौर, भुट्टो साहब का दौर, ज़ियाउल हक साहब का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर, सेम थिंग हैपेंड ऐसे ही रहा ना जी, और आज भी वही दौर है जी। स्ट्रेटेजिकली हमारे तो वही है, बारे न्यारे हो जाते हैं ना, जब कुछ जंग होती स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस होती है तो हम वी आर। लेकिन गलती ये हुई कि जब वो डॉलर आए, उससे हमने कितनी इंडस्ट्री लगाई, उससे हमने रोजगार के कितने मौके प्रोवाइड किए, उससे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या किया, उससे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हमारे पास आज भी 1960 का ही गंदम का सीड चल रहा है, ठीक है ना जी। आपका अभियाना जो है अब जाके चेंज हुआ है, वो प्री पार्टीशन का चल रहा था कि आपका जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव नॉट री इन्वेस्टेड। और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आज आपको मैं बता सकता हूँ, लंबी डिबेट हो जाएगी, आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, नहीं प्लीज, सारा पोटेंशियल लुक विद इन है। सो आई स्टिल थिंक वन ऑफ द की रिफॉर्म्स इज टू encourage the local entrepreneurs, encourage the local population to invest in this country, which we discussed earlier. We have all the potentials. मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल इस्लामाबाद मेट्रो जो है ना बस, इसके अगेंस्ट एक सकूक बनाया हुकूमत ने, जिसके में उनको 30 अरब रुपया चाहिए था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े इदारे भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें जनरल पब्लिक भी आ सकती है, ठीक है। वुड यू बिलीव 30 अरब के अगेंस्ट 472 अरब रुपया एक दिन में इकट्ठा हो गया, वन डे ओवर सब्सक्राइब हुआ जब पब्लिक को ओपन किया। दैट मीन्स कि अगर आप रिबा फ्री इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं तो आपके पास लोकल इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप हज़ारों अरब इकट्ठे करना शुरू, कोई इशू ही नहीं है, बट आपने आगे उनको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। रियल स्टेट की मेरी आपकी डिस्कशन चल रही थी, रियल स्टेट हाईली डीरेगुलेटेड है, बट रियल स्टेट जब तक आप सिर्फ पैसे की, अगर आप की जगह डब्बा चलाते रहेंगे तो यही होगा। डेवलपमेंट में जाने की ज़रूरत है, हाँ। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना जी। आप लिखेंगे जी ये फाइल के अंदर आप 6 महीने तक रहेंगे, उसके बाद इसको आपको टैक्स लगेगा जी। आपने अगर ज़मीन लिया तो इसको इतने अरसे में आपको प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, और लैंड होल्डिंग आपको मेरे ज़्यादा बेहतर होगा, पता होगा कि वो भी कितने लोगों के पास है, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर। खैर, सो वी हैव टू लुक विद इन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली आपके हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, कारोबार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को करनी है, वो कारोबार ही नहीं करना है। तो ऑल्दो अर्ली 90s में प्राइवेटाइजेशन हुई थी, हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जो कौमियाए गए इदारे हैं, उनका लॉस आपको भी पता है, मुझे पता है, ट्रिलियंस में हर साल है, ठीक है। जिस तरह PI की किए बाकियों की भी करें, नहीं होता बंद करते हैं। डिस्कोस की ज़रूरत है, जेनकोस की ज़रूरत है, और काफ़ी रेलवे को आप प्राइवेटाइज करने, क्योंकि अच्छा कि जी उसमें लोग जो हैं, अव्वल तो लोग फायर नहीं होंगे, ज़्यादातर रहेंगे, बट ये जो इदारे आपको साल का 800, 700, 750, 800 अरब रुपए का नुकसान देते हैं, 250 एम्प्लॉई है, 250 नहीं, 2.5 लाख, 2,70,000, 2,80,000 एम्प्लॉई है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 24 करोड़ अब को रगड़ा निकाल दिया, दाव पे लगा दिया, ठीक है ना। सो ये टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट मैंने इसमें लिखा है कि रिड्यूस करें,
फेडरल गवर्नमेंट में 14 या 15 मैंने नाम भी लिखे, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशियल में उससे कम होनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर एक को पता है आपके 35 to 40% आपका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो फ़ौरन बंद होने चाहिए। उनका कोई काम नहीं, बने हुए इदारे जो कि कुछ नहीं कर रहे, तनख्वाहें ले रहे हैं, उल्टा गलत काम कर रहे हैं, या जो काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। हर चीज़ में आप देखें, पानी के कनेक्शन से, गैस के कनेक्शन से, कौन सी आपकी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ गवर्नमेंट नहीं है, यानी हर चीज़ में, और कोई चीज़ भत्ता और फ्री उनका नहीं काम है। नहीं है। वही कह रहा हूँ ना जी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है 35 से 40% गवर्नमेंट का साइज़ छोटा कर देना चाहिए। फिर इस्लामाइजेशन इकॉनमी पे मेरा ज़ाती ख्याल है रेवेन्यू पे बहुत काम हो सकता है। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो रिडंडेंट है, करप्ट है, इनएफिशिएंट है, FBR एंड अदर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, उशर एक इंस्ट्रूमेंट है इस्लामिक। उशर ये है कि जी आपकी जितनी प्रोड्यूस है उसका 10% या 5% आपने देना ही देना। ठीक है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स की बात होती है, मेरा ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, और मेरे पास नंबर्स भी हैं कि एग्रीकल्चर इन हालात में भी इस वक्त आप एग्रीकल्चर में दुनिया के 7वें बड़े प्रोड्यूसर हैं, डिस्पाइट बीइंग अ फेल्ड इकोनॉमिक स्टेट। ठीक है, डिस्पाइट नो इनोवेशन, विदाउट लोएस्ट यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी। कल रात को मैं एक जगह इंटरेस्टिंगली दोस्तों के साथ बैठा था, तो कह रहे यार तुसी इकोनॉमिस्ट हो, जवाद साहब बड़े बैंकर हो, तुम गलां ते बड़ियां कर रहे हो, पेट्रोल लगे हो सारे, आज भी दूध पर लीटर जो है वो पेट्रोल से महंगा है। हालांकि पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन लाइफ स्टॉक। तो दुनिया में जंग लग गई, हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑयल प्राइसेस चले गए, लेकिन दूध आज भी आपका पर लीटर महंगा है। दैट मीन्स देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो आपने इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपने इन सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है। खैर, कमिंग टू उशर, तो 7th लार्जेस्ट का मतलब है कि 70 एवरेज पाकिस्तान जब बुरा करते हैं तो 66 बिलियन डॉलर्स का प्रोड्यूस है। जब हम अच्छा करते हैं तो 73 बिलियन डॉलर पे हम चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये रिकॉर्ड के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, शायद मेरी इस बात कई लोगों को पसंद ना आए, बट आज भी लैंड रिफॉर्म्स सही तरीके से नहीं हुए। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि आज भी तकरीबन 60 से 65% जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो 5% पाकिस्तानियों के पास है। जी, ऐसे ही है। ठीक है सर। और वो जो लोग हैं उन्हीं के पास आड़ती भी है, मिडल मैन, उन्हीं के पास राइस मिल भी है, फ्लोर मिल भी है, टेक्सटाइल मिल भी है, शुगर मिल भी है, और वो फार्म टू मार्केट भी, मंडियाँ भी वो करते हैं। फर्टिलाइज़र भी वही बना के दे रहे हैं। ठीक है जी। और वो टैक्स नहीं देते एग्रीकल्चर पे। आप उशर पे लगाएं कि जी 5% आपने ऑफ योर प्रोड्यूस, इन 5% बड़े जो लैंडलॉर्ड्स वो आपने देने हैं। और वो कितना आसान है, जो DC बैठा हुआ है उसको उसके डिस्ट्रिक्ट में पता है कि आज कॉटन उठी है, ये गन्ना उठा है, आज कितने टन उठा है, छुपा तो नहीं सकते ना। अब तो मैप करना गूगल मैप्स के थ्रू भी आसान हो गया है, रियल लाइफ। आप उस पर 5 या 10% टैक्स लगाएं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर 5 से 7% आप टैक्स लगाते हैं, आपका पर एनम विद इन 1 ईयर रेवेन्यू 1.5 to 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ से बढ़ जाएगा। विच विल बी अनहर्ड ऑफ मनी। सिंपल। और कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं। 7 अरब का हमारा पिछले साल का बजट डेफिसिट था ना, 1.5 ट्रिलियन मैंने आपको इधर बता। पाकिस्तान टुडे इज एक इंडस्ट्री है, सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात की। अब इसके फार्म टू मार्केट में आप और घुसते जाएं और हर टीयर पे आता जाएगा। और इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स आपका 50% पे चला गया हुआ है, विच इज इनसेन। ठीक है ना, विच इज इनसेन। मेरी तनख्वाह पे मुझे 45% या 42% टैक्स देना पड़ता है। आपको तो डिसइंसेंटिवाइज है कि तनख्वाह ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। GST ऑन एवरेज 17-18% है, जो हर कोई दे रहा है। ये बात भी गलत है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, बहुत देते हैं यार, सारा पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। बट पूरी सैलरीड क्लास तो टैक्स देते चली ही नहीं सर, नहीं। कौन सा पाकिस्तान, अच्छा मुझे आप ये बताइए, हवा के अलावा कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप सांस लेते हैं वो भी पॉल्यूटेड है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स नहीं देता? हर चीज़ पे देते। ठीक है ना। और ये एक और आर्गूमेंट है कि आपने डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करना है। ठीक है ना सर, क्योंकि वो इनएक्विटेबल है, अनजस्टिफाइबल है। आप लक्स का साबुन खरीदते हैं, आप उस पर एक सर्टन टैक्स दे रहे हैं जी। आपका माली लक्स का साबुन खरीदता है, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, विच इज अबसर्ड। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी वो लक्स का साबुन खरीदता है तो वो उतना ही टैक्स दे रहा है। तो ये इनएक्विटेबल हो गया ना जी। उसकी जगह जो आपका माली है या मुलाजिम है
اس کی اگر تنخواہ 35,000 ہے تو اس کو 35,000 پہ انکم ٹیکس لگنا چاہیے. آپ کی اگر 35 لاکھ ہے تو آپ کو 35 لاکھ کے اوپر انکم ٹیکس لگنا چاہیے. جی. اور اگر کوئی ہے جس کی 3.5 ارب ہے تو اس کو 3.5 ارب پہ انکم ٹیکس لگنا چاہیے. تو آپ ٹیکس ریٹ نیچے لائیں اور ریچ کے اندر سب کو لے کے آئیں. ایوری انکم نیڈس ٹو بی ٹیکسڈ. آپ دیکھیے پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا. آئی تھنک اس میں جو میجر پرابلم یہی آتا ہے ان کو, وہ یہ ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو ٹیکس یور فرینڈس. وین یو آر ان گورنمنٹ اٹ بیکمز ہارڈ ٹو ٹیکس یور فرینڈس. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی. لیکن ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوک بردرز بوتھ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو پیسے دیتے ہیں ایز سپر پیکس, اور پھر جب پیٹروکیمیکل انڈسٹری پہ کسی بھی قسم کے قانون کی بات آتی ہے تو آل آف اے سڈن تھنگز بیکم فیوریبل فار دیم. تو دیر از اے انہیرنٹ پرابلم. آئی تھنک جو آپ کی بات ہے نا کہ اسلامائزیشن آف دا سسٹم, یہ ایک مورل کمپس واپس ڈالتا ہے اس سسٹم کے اندر جہاں پہ مورالٹی ریلیونٹ ہو گیا ہے. لائک ہمیں ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں روکتی ہیں مورالٹی, لائک دیٹ اسٹاپس اس. لائک بند کمرے میں کسی کو کیا پتہ کر رہا ہے, بٹ مورالٹی سارٹ آف اسٹاپس اس. ماڈرن نیشن اسٹیٹس میں مورالٹی ایز اے کانسیپٹ ہیز چینجڈ اے لاٹ. ود ایوری 10-15 ایئرز اس کا اسپیکٹرم اور پش ہوتا جاتا ہے. سو ود تھنگز لائک اشر ان دیٹ کونوٹیشن, اس طرح بتانا, تو یو ول فائنڈ کہ اس کی انفورسمنٹ کرانا آسان ہو جاتا ہے. بیکاز ایک آپ نے ہیوی برڈن ڈال دیا ہے اپون دی ڈی سی, اپون دا سسٹم, کہ یہ تو آپ ایک شرعی چیز کر رہے ہیں. تو اس سے آئی ایم ناٹ سیئنگ کرپشن بالکل ختم ہو جائے گی, اس میں بھی کوئی نہ کوئی کرپشن ضرور ہوگی, بٹ ایک اوور آل پش ان دا رائٹ ڈائریکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اٹ آلسو اکاؤنٹیبلٹی بیکمز ایزیئر. کرنٹلی جب ہم انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں اس کے اندر خود ہم لوپ ہولس نکال لیتے ہیں کہ آپ نے یہ 4 قوانین اکٹھے بنائے ہوئے ایک چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر یہ چیز نکل آئی ہے. سو تھوڑا دیر ہیز ٹو بی آلسو اے سمپلیفیکیشن کہ عام بندے کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو, افسر کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو. کئی دفعہ تو کاروباریوں کی جب ایف بی آر کی انکوائریاں نکلتی ہیں, ان کا انکم ٹیکس کا وکیل جاتا ہے تو وہ آئی او کو سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹا قانون یہ ہے, ایسے آپریٹ کرتا ہے, یوں نہیں ہوتا. بتا سر تھینک یو, آپ نے صحیح بتا دیا, وہ چیزیں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یس آئی ایگری, وی نیڈ ٹو سمپلیفائی دا ٹیکس اسٹرکچرز اینڈ ریڈیوس دا ٹیکس. We have to برنگ ایوری ون ان دا ٹیکس. اور مطلب لوگوں کو اگین جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ آلریڈی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں اور 17 یا 18% دے رہے ہیں. ہم آپ کم کرنا چاہتے ہیں, آپ 5% دیں اور سمپل ٹیکس دیں, کھول کے دیں, ایک ہی دفعہ دیں. انڈاکومنٹڈ اکانومی کا بھی کم ہو جائے گا, جو میرا ذاتی خیال ہے 1.5 ٹائمز بڑی ہے آپ کی فارمل اکانومی سے. I would say that we are probably overall black and white ملا کے $1 trillion economy. I would say safely. India is probably rough like $2.5 trillion economy black and white ملا کے. جو انڈاکومنٹڈ ہے سب کچھ ملا کے. نہیں, وہ تو انڈیا از آلموسٹ ریچنگ 4 trillion now. 4 trillion. So I think we would be 1/4 of it. We will be very easily. Probably the 24-25th largest economy of the world, if not the 20th. I mean just کیا کہتے ہیں, بائنینس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس $300 بلین کا کرپٹو پورٹ فولیو ہے پاکستانیوں کے پاس. لائک واٹ, بالکل it was absurd. ایسے ہی ہے. ویسے پوسٹ کرپٹو لیگلائزیشن اور وہ بھی انسٹرومنٹ آ رہا ہے, اور بینکس اس کو اگر ہم اینڈ پہ لے جائیں تو I just wanted to conclude on the book. So as you very rightly said, یہ سب کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اکانومی کو اسلامائزیشن ان اٹ سیلف, ٹیکسیشن سسٹم کو اگر ہم ٹھیک کر لیں, اور اگر بہت سارے لوگ اس لیے بھی بینکنگ یا فارمل سیکٹر میں نہیں آتے کہ وہ اسپیشلی ان کے پی اینڈ بلوچستان, پشتون بیلٹ جتنی ہماری بلوچ, وہ کہتے ہیں کہ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنا بھی سود ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو, اور ڈیجیٹل جو ہم نئے بینکس بنے ہیں نا جی, ڈیجیٹل بینکس بھی ہیں, مائکرو فائنانس بینکس کی, اس کے تھرو وی کین ایکچولی امپلیمنٹ دس, اینڈ وی کین ایکچولی ان مائی اوپینین, میرا بینکنگ میں 26-27 سال کا تجربہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام 18 سے 36 مہینے میں ہم کر سکتے ہیں. we can get them on board. Yeah, we can actually go for a massive conversion and Islamization of the system in 18 to 36 months. اور دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں بار بار اس کو نہیں بولنا چاہ رہا, جو میں یہ ویلفیئر کا کام کرتا ہوں, اللہ کا کام ہے نا جی, اس میں آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ اپنا کام خود کراتا ہے. آج ہم بحیثیت قوم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود میں, اور اعلان کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے علاوہ حل ہیں, ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی, اور جتنے کرتے جائیں گے, آئی ایم ناٹ دا گرو اور دا فائنینشیل زار, دیر آر سو مینی پیپل ہو آر سٹنگ ہیئر. آپ ابتدا کریں, دیکھیں اللہ کیسی مدد کرتا ہے انشاءاللہ. آخر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی, دیکھیں ایک سب سے بڑا ہمارا اور لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ہے, وچ از دا کلائمیٹ چینج, جس کے اوپر ہماری بات نہیں ہو رہی, اور جو ہوتی بھی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ
साउथ एशिया स्पेशली जो इंडो पाक रीजन है. रीजन है, वी आर सो वनरेबल, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे ऊपर. हम वैसे आपस में बात नहीं कर सकते, ना मैच खेल सकते, ना हाथ खिला सकते, बट आई थिंक क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज समथिंग विच वी नीड. वरना ये जितने हमारे डेल्टाज हैं ना, ये रेगिस्तान बन जाएंगे, रिवर डेल्टाज. हर साल आने शुरू हो गए ना जी. आफात और तूफान इंडिया में भी आ रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, नेपाल वगैरह में भी उस पूरे जोन में आ रहे हैं. इस सार्क को क्लाइमेट चेंज होने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा. इट इज़ अबाउट बिलियंस ऑफ पीपल, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. एंड आई एक्चुअली थिंक वी कैन एक्चुअली कलेक्टिवली डू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन दिस. और आखिरी इसी से रिलेटेड है रीजनल कनेक्टिविटी. देखें, तारीख़ और जोग्राफिया कभी गलत नहीं होते. मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, तारीख़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. दुनिया ने हमेशा तारीख़ ने करवट ली है. तकरीबन 250 साल से 350-400 साल में एक तारीख़ अपना शिफ्ट होता है. ठीक है, तो ये 70-75 साल कोई बड़ी बात नहीं है. हम अलहदा मुल्क बने. अलहदा मुल्क बनने का मतलब ये नहीं था कि हमने सारी ज़िंदगी लड़ना है. बेवकूफ़ बनाया हुआ दोनों तरफ अवाम को. ठीक है ना, उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं, बांग्लादेश में भी हैं. किसने रोका है कि हम आपस में कारोबार करें? इट इज़, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी पॉलिटिक्स, बट इवेंचुअली आई थिंक द सैनिटी विल प्रिवेल. Eventually, all the way from Afghanistan, Iran to Bangladesh, it doesn't make sense हम लड़ें for any reason. सेंट्रल एशिया सर, आप ऊपर चले जाएं, for it makes absolutely no sense कि हम लड़ें उन लोगों की ईमान पे जो हमसे बहुत दूर हैं. ठीक है ना जी. और ये इसमें मैंने एक लिखा है एंड आखिरी, तो इवेंचुअली प्रॉब्ली जो और जोग्राफिया और तारीख़ जो है ना, मेरे ख्याल में हमारे जो ये 100 साल या 1.5-2 साल की नस्लें होंगी, हम तो मर चुके होंगे, बट अगली नस्लें हमें बेवकूफ़ और पॉन्स समझेंगे कि इनको पता ही नहीं था कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस चीज़ में गुजारी. इतना आसान हाल था, एक दूसरे से कारोबार करो, उनको समझ नहीं आ रही थी. लेकिन हम compete कर रहे हैं ना. वी ग्रो द बेस्ट राइस एंड कॉटन, सो डज इंडिया, जी. एंड वी आर हिटिंग ईच अदर. और पूरा यूरोप और वेस्ट हमसे फ़ायदा उठाता है. और पूरा मिडिल ईस्ट ओपेक बना के बैठा हुआ था. ठीक है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आपने रस्ते खोले, कारोबार करें, सैनिटी प्रिवेल करें. आम लोग सफ़र कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, जलील हो गए. एक मिडिल इनकम ट्रैप, एक रिसर्च आई है वर्ल्ड बैंक की अगस्त लास्ट ईयर, बड़ी खूबसूरत रिसर्च है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा. मिडिल इनकम ट्रैप सेज देयर आर 3 वर्ल्ड्स. हाई इनकम कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा फी का आमदनी जो है वो $40,000 से ऊपर है. ठीक है. फिर इन बिटवीन वाली हैं जो कि $17,000-18,000 से $40,000 तक की मुल्क हैं. और फिर वो मुल्क हैं जो कि 13,000-14,000 से कम हैं. हम वो हैं. रिसोर्सेज हमारे थे एक वक्त में. यही जो हिंदुस्तान का रीजन था, दिस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द ग्लोबल GDP. मुगल एम्पायर के दौर में. ठीक है ना जी. तो आज तो मॉडर्नाइज हो गए. वी आर द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और वी हैव द लोएस्ट पर कैपिटा. पाकिस्तान की 1,600 जो पिछले 20 साल से है, 25 साल से है. ये कर रहे हैं हम. हिंदुस्तान, फ्लरिशिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया. एंड ऑफ द डे योर पर कैपिटा इनकम इज 2,700, 2,800. ठीक है ना जी. द मिडिल इनकम सेज दैट इवन इफ इंडिया ग्रोज एट 9%, it will take them 80 years to become a middle income country. And growing at 9% for 80 years is almost impossible. ठीक है ना. तो जितने मर्जी सियासी नारे लगा लें आप जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर ही नहीं सकते. यस, अगर ये रीजन आपस में मिलके काम करते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, नीचे आप भूटान, मालदीव्स, म्यांमार तक चले जाएं जी. This is the region of the next century. Unfortunately, nobody understands and realizes this. ये अगर हम आपस में मिल के काम करना शुरू कर दें, I personally think there will be numbers that will prove all economic theories wrong. We will have the era of development such unprecedented, which will surpass the industrialization of Europe. This will be as quick a development as we are looking at this social medias and the AIs. Yeah. With these technologies coming in, the populations that we have, the consumption power that we have, the resources that we have, and the youth bulge that we have. Youth bulge, young people. So we can transform, we can actually create a history. जिस तरह अमेरिका है ना जी, अमेरिकन्स ने 2-2.5 सालों में वो किया जो कि इंसानी तारीख ने पहले नहीं देखा था. The greatest nation or the military power ever. We could be doing even a bigger thing if we realize.
چھوٹے دماغ چھوٹی ذہنیت سے نکل کے اگر بڑا سوچنا شروع کریں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں جو میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں. بٹ اگین واپس میں ادھر ہی آؤں گا کہ جب تک کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوگا اور ہم سچ نہیں بولیں گے یہ کام آگے نہیں چلے گا. آئی تھنک کیا کہتے ہیں گائز اس میں دیر از لاٹس آف اسمال تھنگز دیٹ یو کین ٹیک اوے فرام دا بک دس ڈسکشن. بٹ جو ایک اوور آل تھنگ ہے نا از ٹو ان مائی اوپینین ٹو تھنک بگر ٹو آر لمٹ. ہم سوچتے رہتے ہیں. سو ایز اے بینکر الحمد للہ ہی از بین ویری سکسیزفل. اللہ ہیز بلیسڈ ہم. وہ کام کرتے تھے. انفیکٹ ہی ہیز ٹیکن ایک ایسا بینک جس کے بارے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار بینک والے ہوں ہی انجنے یہ بینک کر دیں انجنے ٹو اے سکسیزفل بینک. بٹ بنیادی طور پہ جو ان کی فکر ہے وہ اس بینک سے بڑی ہے. ہاں آپ کی زندگی کے تجربات اس فکر میں شامل ہوتے جاتے ہیں کہ اچھا یار مائکرو پہ یہ ہوا تو میکرو پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو اور مجھے بھی اپنے مستقبل کا خود ہی سوچنا ہے اور اس کا کنکلوژن یہی نکلنا ہے کہ پہلے آپ کو اتحاد قائم کرنا ہے. جب آپ اتحاد قائم کر لیتے ہیں آپ کے مفادات شیئر ہو جاتے ہیں. جب آپ کے مفادات شیئر ہوتے ہیں تو آگے چلنا آسان ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے گفتگو کا آغاز اور کتاب کا آغاز کس چیز سے کیا تھا کہ بھائی آپ سب کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ٹوٹا ہوا ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. یہ کوئی کر کے نہیں دے گا. یہ نہ کسی باہر کے ملک کے انٹرسٹ میں ہے. یہ میرے اور آپ کے ذاتی انٹرسٹ میں. جواد بھائی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا. گائز یہ کتاب ہے. اٹ از اویلیبل کہتے ہیں آن لائن. It will no, it is not. It's not available it is yet. pre-launch, but we'll be launching it very soon. Probably اگلے 2-3 ہفتے میں ہم اس کا لانچ ایونٹ شروع کریں گے اسلام آباد اور کراچی. بائی دا بک ریڈ اٹ. اٹ ول بی اویلیبل آن لائن ایز ویل. It will be after a few weeks. ٹھیک ہے. launch events کے بعد جی. So you can read it online in a couple of weeks. کیا کہتے ہیں today is the 1st of May when we recorded the episode. 2-3-4 دن میں I think episode لگے گی and post that 2-3 ہفتے بعد. So do read it. It's a very small book but it is یہ آپ کو ایک رف گائیڈ دے دے گا. It will give you enough directions to work in depending upon what you are particularly interested in جہاں پہ you can then push things in the better direction. Thank you so much, Jawad bhai. Pleasure. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.